اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 39 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو آیتیں ہیں یہ 3 رکوع پر مشتمل ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ سمجھی جاتی ہے۔ کچھ ٹاپکس ہیں مین جن کا میں یہاں پر ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں ذکر ہے بیسیکلی 3 لوگوں کا، یعنی کافر، مومن اور منافق، اور اس کے اندر 3 ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں جو کہ ہیں تقوی، غیب پر ایمان اور ایمان بالآخر۔ یہ 3 کرٹیکل چیزیں ہیں جو کہ اس میں ڈیفائن کی گئی ہیں۔ سورہ کے اندر کچھ چیزیں ڈیفائن کی گئی جن کا تعلق ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے، کافروں کو دل پر مہر لگانا، اللہ کو معمولی مثالوں سے سمجھانا، اور یہ بتانا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ذکر آدم کی تخلیق اور زمین پر آدم کی بھیجے جانے کا مقصد۔ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا اتارنا کسی شک کے بغیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بالکل شک سے بالاتر کتاب ہے۔ اور پھر یہ کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی یہ ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ غیب پر ایمان رکھنے کا جو ڈسکشن ہے اور غیب پر ایمان کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایمان بالآخرہ پر ہے۔ اگر آپ کا ایمان آخرہ پر ہے تو آپ کے اعمال اکارڈنگلی ہوں گے، ادروائز آپ کے اعمال اس طرح جو ہے اس ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے۔ کہ کافر جو ہیں وہ مفسد ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، حالانکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اس کا انہیں کوئی شعور نہیں، اور انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے لیے گھاٹے کا سودا لیا ہوا ہے۔ گھاٹے کے سودے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی چیزوں کی بنسبت ایک بڑی چیز کو فورگو کر دیا ہے، بڑی چیز جو ہے اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے۔ آگے جا کے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تمام مواقع دیے گئے، ان کو ہر طرح کی ہدایت بھیجی گئی اور ان کو رسول بھیجے گئے، لیکن کیونکہ انہوں نے ان چیزوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تو اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی کہ مہر لگانے کے بعد اب ان سے تم کچھ کہو یا نہ کہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ وہ ایمان لائیں گے۔ پھر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس سے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا اور وہ نیک لوگوں کو جنت بخشے گا۔ پھر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے ہدایت دے رہا ہے، ہر طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تمہیں معمولی سے معمولی چیزوں کی مثالیں دے کر بھی سمجھا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مکھی اور مچھر کی مثالیں۔ تو کافر اس پہ یہ اصرار کرتے ہیں یا تکرار کرتے ہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں اس طرح کی مثالیں، تو یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی عذر نہیں کہ ہم تم کو چھوٹی چھوٹی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ تمہارے عقل و فہم میں یہ باتیں آ سکیں۔ اور آگے جا کے پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی ہماری زندگی کی جو کنٹینویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم زندہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ کیا، پھر ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ہم سے عہد لیا، تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ مار دیا اور پھر ہمیں دوبارہ زندگی بخشی۔ جو زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں یہ اس کا کنٹینویشن ہے۔ اس کے بعد ہم کو پھر مار دیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے۔ اس کے بعد آپ پر پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے فرشتوں سے ذکر کیا۔ فرشتوں نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کی پیدا کرتا ہے جو کہ زمین میں کچھ تو خون پھیلائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو کہ میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا کے تمام علوم سکھائے اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پریزنٹ کیا اور فرشتوں سے وہی سوالات پوچھے۔ فرشتوں نے پھر وہی کہا کہ ہمارا علم تو وہی جو تو نے ہمیں بخشا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تم ان کو سب نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان کو تمام چیزوں کے اشیاء کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ متکبر تھا اور وہ تکبر میں پڑ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں داخل کر دی، وہاں پر ان کے لیے تمام قسم کی عیش موجود تھی، یہاں ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہو سوائے ایک درخت کے،
اس کے پاس مت جانا۔ یہاں پر یہ آدم کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشنز کو کس طرح فالو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہوا یہ کہ آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ درخت کے بعد چلے گئے اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، تم وہاں پر جاؤ اور تم وہیں پر رہو گے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، بلکہ معافی کے کچھ طریقے سیکھے۔ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول کر لیا اور ان کو زمین پر بھیج دیا۔ ہدایات کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 1 سے 39 کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم باقی سورہ بقرہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔